ایک اور بات بھی واضح ہوتی ہے، ان چیزوں کے استعمال کرنے کا مقصد یسوع مسیح کے بادشاہ ہونے کا انکار ہے۔ خدا یسوع مسیح کو مصلوب کرنے سے پہلے رومی سپاہیوں اور یہودیوں نے اسے کے دائیں ہاتھ پر ایک سرکنڈا بطور شاہی عصا دے کر اس کی بادشاہی کا برملا مذاق اڑایا۔ چونکہ سرکنڈا کمزوری کی علامت سمجھا جاتا تھا، اس لیے اپنے اس عمل سے انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو گویا کمزور بادشاہ بنا کر اس کا خوب مذاق اڑایا، لیکن وہ جانتے نہیں تھے کہ کیا کرتے ہیں۔ بائبل کی تاریخ بتاتی ہے کہ سرکنڈا آلہ پیمائش کے طور پر بھی استعمال ہوتا تھا۔ دیہاتی علاقوں میں سرکنڈا آج بھی قبر کی پیمائش کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ زوفے سے مراد مقدس یوحنا رسول سرکنڈے کی بجائے لفظ زوفہ استعمال کرتا ہے، جو علم الہیات میں خاص اہمیت کا حامل ہے۔ اور تم زوفے کا ایک گچھا لے کر اسے خون میں جو بانس میں ہوگا ڈبونا، اور اس بانس کے خون میں سے کچھ اوپر کی چوکھٹ اور دروازوں کے دونوں بازوؤں پر لگا دینا۔ خروج 12 باب اور 22ویں آیت۔ پرانے عہد نامے میں اس خون میں ڈبو کر لوگوں پر خون چھڑکنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، اور یہ فریضہ کاہن ادا کرتا تھا۔ مقدس یوحنا رسول نے یہ لفظ استعمال کرکے ایک انتہائی اہم پہلو بھی اجاگر کیا ہے کہ یہودیوں اور کاہنوں نے زوفے کے استعمال سے اس کی کہانت کا مذاق اڑانے کے ساتھ ساتھ اس کی کہانت کا انکار بھی کیا، حالانکہ اس کی کہانت تو اس کی پیدائش کے وقت ہی مقرر کر دی گئی تھی، جب مجوسیوں نے اسے لبان کا نذرانہ پیش کیا تھا کہ وہ کاہن ہوگا۔ خدا نے اس کی ہر طرح سے مدد کی جب وہ صلیب پر موجود تھا۔ بس جب ہمارا ایک ایسا بڑا سردار کاہن ہے جو آسمانوں سے گزر گیا، یعنی خدا کا بیٹا یسوع مسیح، تو آؤ ہم اپنے اقرار پر قائم رہیں۔ عبرانیوں 4 باب اس کی 14ویں آیت۔ کیونکہ اس کے حق میں یہ گواہی دی گئی ہے کہ تم ملک صدق کے طور پر ابد تک کاہن ہیں۔ عبرانیوں 7 باب اس کی 17ویں آیت۔ ہم نے دیکھا کہ ہماری نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح کی پیاس کے اظہار پر یہودی اور رومی سپاہیوں نے جو 3 اشیاء یعنی سرکنڈا، سرکہ، اسپنج استعمال کیے، وہ تینوں ہی انتہائی گھٹیا تھے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے بنی نوع انسان کی نجات دہندے کو گرفتاری سے لے کر اس کی موت کے وقت تک بھی ذلیل کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ یہ رد عمل تو رومی سپاہیوں اور یہودیوں کا تھا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج ہمارا خداوند یسوع مسیح کی پیاس کے اظہار پر کیا رد عمل ہونا چاہیے؟ یسوع مسیح کی پیاس پر مسیحیوں کا رد عمل۔ خداوند یسوع مسیح کے ان الفاظ کو اگر ہم پکے طور پر اپنے اندر لیں، ہمارے کانوں میں گونجیں، جسے ہر سال مبارک جمعے کے موقع پر دہرایا جاتا ہے، سوال یہ ہے کہ بحیثیت مسیحی 5ویں کلمے کے ان الفاظ پر ہمارا کیا رد عمل ہے اور کیا ہونا چاہیے؟ کیا مبارک جمعے کے اس موقع پر ہمارا رد عمل رومی سپاہیوں اور یہودیوں کے طرح اس کی پیاس کا مذاق اڑانا اور اس کی تذلیل کرنا ہے، یا واقعی ایک حقیقی مسیحی کی طرح اس کے منشور اور اس کی تعلیم پر عمل کرکے حقیقی معنوں میں اس کی پیاس بجھانا ہے؟ مقدس پالوس رسول خداوند یسوع مسیح کی پیاس بجھانے کے لیے آج کے مسیحیوں کو 3 باتوں پر عمل کرنے کی ہدایت دیتا ہے، جن سے آج ہم اس کی پیاس بجھا سکتے ہیں، یعنی ایمان، امید اور محبت۔ غرض ایمان، امید، محبت یہ تینوں دائمی ہیں، مگر افضل ان میں محبت ہے۔ پہلا کرنتھیوں اس کا 13واں باب اور اس کی 13ویں آیت۔